ایک حدیث جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ابھی بہت ساری دلیلیں، یہ دو دلیلیں ہیں، بعض اوقات جنہوں نے جو دلیل دی ہے ان کو بھی معلوم نہیں ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ تو اپنے کو معلوم نہیں تھا، اپنی دلیل بہت اچھی ہے، لیکن دلیل کا حال بھی ہم دیکھیں گے. ایک حدیث ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے. سند کیا ہے؟ حدثنا محمد ابن خلف العسقلانی قال حدثنا رواد ابن الجراح عن عامر ابن عبد الله عن الحسن ابن ذكوان عن عبادة بن نسي عن شداد ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لمبی سند ہے کہ محمد ابن خلف العسقلانی نے حدیث سنی کس سے؟ رواد ابن الجراح سے، اور اس راوی نے حدیث سنی عامر ابن عبداللہ سے، اس راوی نے حدیث سنی حسن ابن ذکوان سے، اس راوی نے حدیث سنی عبادہ ابن نسی سے، اور عبادہ ابن نسی نے حدیث سنی شداد ابن اوس سے. یہ پوری سند ہے. یہ حدیث آئی کیسے؟ ابن ماجہ کے پاس، امام ابن ماجہ کے پاس یہ حدیث آئی کہاں سے؟ شداد ابن اوس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اتخوف علی امتی الاشراک باللہ، سب سے زیادہ میں امت پر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. لیکن آگے کیا ہے؟ اما انی لست اقول یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت کے افراد سورج، چاند اور بت کی عبادت کریں گے، وثن کی عبادت کریں گے، میں یہ نہیں کہتا، یعنی اس کا ڈر نہیں ہے. ولیکن اعمالا لغیر اللہ وشہوتا خفیہ، لیکن ڈر کس چیز کا ہے؟ کہ وہ اللہ کے سوا دوسرے کے لیے نیکیاں کریں گے اور ان کے اندر چھپی ہوئی خواہش ہوگی. اس شرک سے میں ڈرتا ہوں. تو بہت سارے لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو دلیل ہماری کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے ڈر ہی نہیں ہے کہ تم سورج کی عبادت کرو گے، چاند کی عبادت کرو گے اور وثن کی عبادت کرو گے، مجھ کو ڈر نہیں ہے. ڈر کیا ہے؟ کہ تم نیکی کرو گے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ریاکاری. تو کہا کہ دیکھو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کبھی وطن کی، سورج چاند کی عبادت نہیں کرے گا. تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جاؤ درگاہ پہ خوب سر جھکاؤ. یہ شرک نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے. تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، تو جو کر رہا ہے وہ شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں. لاجک. لیکن یہ معاملہ بہت ٹریجک ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں بہت پرابلم ہے. لگاتار 3 راوی ہیں جو فیل ہو رہے ہیں. نمبر 1 الحسن ابن ذکوان، اس کے بعد یہ راوی اس حدیث کا، اس کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں الحسن ابن ذکوان ابو سلمہ البصری صدوق یخطی. یہ راوی اگرچہ سچا ہے لیکن حدیث میں غلطیاں کرتا ہے، حدیث میں غلطیاں کرتا ہے. وَرُمِيَ بِالْقَدَرِ، اور تقدیر کا انکار کرتا تھا، تقدیر کا انکار کرتا تھا. وَكَانَ يُدَلِّسُ، اور تدلیس بھی کرتا تھا ان سے، ان کے لفظ سے کہ فلاں سے مجھ کو حدیث ملی ہے، ایسی حدیث بیان کرتا تھا جو اس سے سنی نہیں ہے. تو 3 پرابلم ہو گئے اس کے اندر. ایک ہی راوی میں کتنے پرابلم؟ 3. اور اس حدیث کی سند میں کتنے راوی اور پرابلم والے؟ 3. تو یہ پہلا راوی ہوا. اور علامہ عینی خود کہتے ہیں عمدۃ القاری میں والمدلس لا يحتج بعنعنته الا ان يثبت سماعه من طریق آخر. جو راوی مدلس ہو، اب اس کو سمجھاتے بیٹھوں گا تو ہمارا ٹائم چلا جائے گا. مدلس کس کو بولتے ہیں؟ کسی اور درس میں اس کو سمجھائیں گے، یا ضعیف حدیث کا درس آپ سنیں. مدلس اس کو کہتے ہیں جو اوپر سے ایسے آدمی سے حدیث بیان کرے جس سے یا تو وہ ملا نہیں ہے یا اس سے اس نے حدیث سنی نہیں ہے، لیکن کہ فلاں سے میسج مجھ کو ملا ہے، بیچ میں کوئی ہے جس کا نام اس نے چھپا دیا. جب تک کہ یہ بتائے نہیں کہ میں نے سنا تب تک کہ اس کی حدیث لی جائے گی نہیں. یہی علامہ عینی نے کہا ہے. دوسرا راوی اس کا نام کیا ہے؟ عامر ابن عبداللہ، عامر ابن عبداللہ. اس راوی کے بارے میں یہ بھی ضعیف راوی ہے.
ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں مجہول، یہ راوی کیا ہے؟ مجہول ہے، یعنی یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہوا ہے۔ جب تک کہ کوئی راوی حدیث کا بیان کرنے والا معتبر ثابت نہ ہو، اس کی حدیث بھی معتبر ثابت ہوتی ہے نہیں۔ ایسا آدمی جس کا معتبر ہونا ثابت نہیں ہے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے، اس کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے۔ امام الذہبی نے بھی یہی بات اپنی کتاب الکاشف میں اس راوی کے بارے میں کہی ہے۔ میں ایک ایک بات بیان کرنا شروع کروں تو آپ کو 1 نہیں 3 بجیں گے، لیکن چونکہ ہم کو جلدی ختم کرنا ہے اس لیے میں جلدی جلدی چل رہا ہوں۔ تو دوسرا راوی، پہلا راوی کون ہے؟ رواد ابن الجراح، یہ پہلا راوی ہے الحسن ابن ذکوان، یہ ضعیف ہے۔ نمبر 2 دوسرا راوی ہے عامر ابن عبداللہ، یہ بھی راوی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تو لگاتار 2 راوی ضعیف ہوئے۔ نمبر 3 رواد ابن الجراح، یہ تیسرا راوی ہے۔ اس کے بارے میں خود امام البخاری کہتے ہیں رواد ابن الجراح ابو عصام الاسقلانی عن سفیان، یہ جو راوی ہے رواد ابن الجراح، اس کی کنیت ہے ابو عصام اور یہ اسقلانی ہے، سفیان سے روایت کرتا ہے۔ کان قد اختلط، اس کی یادداشت فیل ہو گئی تھی، اس کی یادداشت خراب ہو چکی تھی۔ لا یکاد ان یقوم حدیثہ، اس کی حدیث قائم نہیں ہے، اس کی حدیث مضبوط نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں۔ ایک آدمی کھڑا کرو گر جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ خود سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا ہے یہ کمزور، اس میں جان نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی حدیث قائم نہیں ہے، اس کی حدیث مضبوط نہیں ہے۔ یہی بات ابن حجر نے کہی، یہی بات امام الذہبی نے کہی۔ تو امام بخاری کے نزدیک بھی یہ راوی کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی سند میں کتنے راوی ضعیف ہیں؟ 3 کے 3 راوی سب کے سب کیا ہیں؟ ضعیف۔ تو ایک بھی راوی اگر ضعیف ہو، حدیث بیان کرنے والا ضعیف ہو، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 1 2 3 پرابلم ہے، تو یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس کے سپورٹ میں اور 2 حدیثیں ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہو درس ختم ہونے کے بعد کوئی اور بول دے، تو پہلے اس کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے سپورٹ میں 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث مسند احمد میں ہے اور ایک حدیث حلیۃ الاولیاء میں ہے، جس کو ابو نعیم الاصفہانی نے ذکر کیا ہے۔ دونوں کا حال دیکھتے ہیں، یہ اس سے ڈینجر ہے، سپورٹ والے اور ڈینجر ہیں۔ دوسری حدیث ہے، اس کا دوسرا طریق ہے، اس طریق میں ایک راوی ہے۔ مسند احمد کی جو سند ہے اس حدیث کی، اس حدیث کی سند میں ایک اور راوی ہے جو اور زیادہ ڈینجر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عبد الواحد ابن زید۔ مسند احمد کی سند میں عبد الواحد ابن زید نام کا راوی ہے۔ اس کا کیا حال ہے؟ ابن حبان اس کے بارے میں کہتے ہیں کان ممن غلب علیہ العبادہ، یہ راوی ایسا تھا بہت عبادت کرنے والا تھا، حتی غفل عن الاتقان، یہاں تک کہ حدیث کے بارے میں مضبوطی سے لاپرواہ ہو گیا، حدیث کے بارے میں یہ آدمی مضبوط نہیں ہے۔ فکثرت المناکیر فی حدیثہ، تو اس کی حدیث میں اول فال منکر حدیثیں شامل ہو گئیں، اس کی روایتیں جو بیان کرتا ہے اس میں کیا ہونے لگا؟ بہت غلطیاں کرنے لگا، بہت غلطیاں حدیث میں بیان کرنے لگا۔ امام البخاری اس کے بارے میں کہتے ہیں ترکوہ، محدثین نے اس راوی کو چھوڑ دیا، اس سے لینا ہی نہیں حدیث، ترکوہ، اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس سے حدیث مت لو۔ امام النسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، یہ راوی متروک الحدیث ہے، سارے محدثین نے اس سے حدیث لینا چھوڑ دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متروک الحدیث۔ یہ میزان الاعتدال میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے سپورٹ میں جو حدیث ہے وہ اس سے زیادہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسا راوی ہے عبد الواحد ابن زید، جو کہ کیا ہے؟ متروک الحدیث ہے۔ اور ایک سند ہے اس کی جو حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے ذکر کی ہے، اس حدیث کی سند میں ایک اور راوی ہے، اس کا نام ہے عطا ابن عجلان۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے اس کا عمل نامہ کیا ہے۔ اس راوی کے بارے میں عطا ابن عجلان الحنفی ابو محمد البصری العطار، یہ پورا اس کا ٹوٹل نام ہے۔ ابن معین اس کے بارے میں کہتے ہیں لیس بشیء کذاب، لیس بشیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کذاب ہے، 1 نمبر کا جھوٹا ہے یہ۔
حدیث لیں گے ایک دم نہایت جھوٹا ہے، جھوٹا کہیں کا، ایک دم جھوٹا آدمی ہے یہ۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا کان یوضع له الحدیث فیحدث به، اس کے لیے لوگ حدیثیں گھڑ گھڑ کے اس کو دیتے تھے اور وہ گھڑی ہوئی حدیثیں یہ بیان کرتا تھا۔ تو یہ راوی کیا ہے؟ حدیثیں جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا راوی ہے، اور خود اس کے بارے میں ابن معین جو بہت بڑے محدث ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ لیس بشیء، اس کی کوئی اوقات نہیں حدیث کی فن میں ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ امام البخاری کہتے ہیں منکر الحدیث، اپنی کتاب تاریخ کبیر میں انہوں نے یہ قول ذکر کیا ہے۔ اور امام الذہبی اس راوی کے بارے میں، عطا ابن عجلان کے بارے میں کہتے ہیں واہن، واہیات راوی ہے، اتہمہ بعض الائمہ، بعض ائمہ نے اس پر جھوٹ گھڑنے کی تہمت لگائی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا راوی، اس کی حدیث سپورٹ میں بھی چلے گی نہیں۔ تو یہ پہلی حدیث کا حال ہے۔ تو یہ حدیث کسی بھی اعتبار سے قابل اعتبار نہیں۔